سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آگے پڑھنے سے پہلے ذرا آپ لوگ پہلے سورہ دخان نکالیے. جی سر، نکال دی. جی اس کی آپ نکالیے آیت نمبر 38 اور 39. دیکھیے یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے وہی مضمون بیان کیا ہے جو ہم کل پڑھ رہے تھے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. یہاں پر بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے جو مضمون ہم نے کل پڑھا تھا آیت نمبر 16 میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر کیا فرمایا اللہ رب العزت نے. فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان کو ہم نے نہیں پیدا کیا کھیل تماشے کی غرض سے. ما خلقناہما الا بالحق، ما خلقناہما الا بالحق، نہیں ہم نے پیدا کیا ان دونوں کو الا مگر بالحق کی، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو یہ حق کے ساتھ پیدا کرنا اس کے مختلف معنی ہیں. مطلب اس کو حق کے ساتھ پیدا کرنا اس کا کیا مطلب ہے، اس کے علماء مختلف معنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ حق کے اظہار کے لیے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو سمجھتی اور جانتی نہیں ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اسی طرح ذرا سورہ صاد کو نکالیے. جی سر، نکال لی. سورہ صاد کی نکالیے آیت نمبر 27. ٹھیک ہے احسان بھائی، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، کوئی بات نہیں، جا سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اچھا جی، سورہ صاد کی آیت نمبر کون سی نکالی ہے آپ لوگوں نے؟ 27. دیکھیے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے باطلا، یعنی کہ باطل، ہماری جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے وہ باطل نہیں ہے. باطل کا مطلب کیا ہے؟ باطل کا مطلب یہ ہے کہ بے مقصد نہیں ہے. یا جماعت الخیر، فہم تو معاملہ؟ ہوں جی سر. ہاں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ وہی بات ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلك ظن الذین كفروا، یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جو کافر ہیں. فویل للذین كفروا من النار، تو تباہی ہے ایسے کافروں کے لیے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا کفر کرتے ہیں آگ سے. اب بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت، اگر اللہ رب العزت اس زمین اور آسمان کے یہ اس سارے سلسلے کے بعد جو انسانوں کا ایک سلسلہ جاری ہے ایک عرصے سے، ٹھیک ہے، انسان پیدا ہوتے ہیں، انسان اس دنیا میں آتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں اور زندگی گزار کے جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ان میں سے بعض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مطلب فرما بردار ہیں، بعض جو ہے وہ نافرمان ہیں، بعض جو ہے وہ اس دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ اس دنیا میں برے کام کرتے ہیں. اب یہ سب لوگ جو ہے یہ اپنی اپنی زندگی گزار کے اگر اس دنیا سے چلے جائیں اور معاملہ ختم ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے، اس کے اوپر نہ کوئی جزا مرتب ہو نہ کوئی سزا مرتب ہو، نہ اس کے اوپر کسی کو جو ہے وہ ثواب ملے، نہ کسی کو گناہ ملے، نہ کسی کو جو ہے وہ اچھا بدلہ ملے، نہ کسی کو برا بدلہ ملے، تو آپ مجھے بتائیے کیا نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے کیا برابر نہیں ہوگے؟ پھر کیا خیال ہے آپ کو؟ جی بالکل. برابر ہو گئے نا. تو اگر اس زمین اور آسمان کے نتیجے میں، یعنی کہ اس کائنات کی تخلیق کے نتیجے میں
انسانوں کی اور جنات کی تخلیق کے نتیجے میں اگر جزا اور سزا مرتب نہ ہو تو یہ اس پورے نظام کا باطل اور بے مقصد ہونا لازم آتا ہے اس کا بے مقصد ہونا لازم آتا ہے. تو یہ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کو ہم بنا دیں کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح، ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم متقین کو فجار کی طرح بنا دیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر یہ زمین اور آسمان جو ہے اگر اس کے نتیجے میں کوئی جزا اور سزا مرتب نہ ہونی ہو، اگر اس کے نتیجے میں کوئی جنت اور دوزخ نہ ہو، اگر تمام لوگوں کو بس ایک معاملہ ہے کہ زندگی گزارتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا فرق پڑا؟ پھر تو اگر کسی بندے نے جو ہے وہ زندگی بھر بھی اس نے اپنے نفس کی مخالفت کی، اپنے نفس کو جو ہے وہ یعنی کہ اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا رہا، اور پھر آخر میں ختم ہو گیا، سارا معاملہ ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا. اور ایک بندہ جو ہے وہ زندگی میں کم از کم انجوائے کرتا رہا، اپنے نفس کی ہر خواہش کو پوری کرتا رہا، اور اپنے نفس کی جو ہے وہ یعنی کہ اس کو جو ہے وہ نفس کی لذت کا سامان کرتا رہا، تو کم از کم اس اعتبار سے تو یہ اچھا رہ گیا نا. ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ ہوں، بات سمجھ آئی؟ جی سر آگے. ہاں، تو اسی لیے یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ یہ وہی بات ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے وہاں پر سورہ انبیاء کے اندر. اچھا، اسی طرح یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس سے جو ملتی جلتی آیت یا جس آیت کا اس کے ساتھ تعلق ہے وہ سورہ مؤمنون کے اندر ہے. سورہ مؤمنون نکالیے، سورہ مؤمنون کی آپ نکالیے جی آیت نمبر 91. جی سر نکال لیے. جی یہ دیکھیے، متخذ اللہ من ولد، اللہ رب العزت نے نہیں بنایا کسی کو بھی اپنا بیٹا، وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، اس کے ساتھ اور کوئی معبود بھی نہیں ہے. اذن، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو لذہب کل الہ، تو لے جاتا ہر الہ بما خلق، ان چیزوں کو جن کو اس نے پیدا کیا تھا، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بعض الہ جو ہیں وہ بعض الہ دوسرے الہوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑتے. مطلب اگر ایک سے زیادہ الہ ہیں تو الہ ہونے کے لیے تو یہ لازم ہے کہ وہ خالق بھی ہو. اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ الہ تو الہ نہیں ہے نا جو کہ خالق ہی نہ ہو. اگر اس نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا تو وہ کس چیز کا الہ ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ تو لازم ہے کہ جو الہ ہوگا اس نے کچھ نہ کچھ تخلیق بھی کیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر. تو اب جب ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو بعض الہ جو ہیں وہ اپنی مخلوقات کو لے لیتے، اور بعض جو الہ ہیں وہ اپنی مخلوقات کو لے لیتے، اور اب ان الہوں کے درمیان کیا شروع ہو جاتی؟ جنگ شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے تو مطلب یہ کیا نظام ہے؟ اچھا، پھر اگر اس جنگ کے اندر کوئی ایک غالب آ جاتا، جو کیونکہ جنگ کے اندر تو یہی ہوتا نا، جنگ کے اندر یا تو ایک شخص جو ہے وہ ہارے گا یا وہ جیتے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر ایسا ہی. تو اس میں جو ہار جائے کیا اس کو الہ ہونا چاہیے؟ نہیں. اس کو تو وہ تو پھر وہ کس چیز کا الہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کام چھوڑے، اس کو چاہیے کہ کوئی وہ باعزت کام کرے. ٹھیک ہے، وہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، الہ ہونا اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیچھے اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے سورہ انبیاء کے اندر کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ نظام چل ہی نہیں سکتا تھا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا. نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، وہ انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اگر کسی چیز کو پکانے والے ہوں نا
تو وہ ہانڈی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. کثرت الطباخین تفسد الاکلہ، عربی میں ایسے کہتے ہیں، کثرت الطباخین تفسد الاکلہ. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. بلکہ آپ یہ تو چلیں، کائنات تو بہت دور کی بات ہے نا، کوئی ادارہ، یا ادارے کو بھی چھوڑ دیں، گھر کا نظام بھی خراب ہو جاتا ہے اگر گھر میں ایک سے زیادہ حکم چلانے والے ہوں، ایک سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنی بات چلانے کی کوشش کر رہے ہوں، تو گھر کا نظام بھی سلامت نہیں رہتا، گھر کا نظام بھی فاسد ہو جاتا ہے، اس میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو کجا یہ کہ پوری کائنات جو اتنی فائنلی ٹیونڈ ہے، اور جو اتنی جو ہے وہ باریک اور پیچیدہ قسم کے اندازوں کے مطابق اور ایک پورے نظام کے مطابق چل رہی ہے، اس میں جو ہے وہ ایک سے زائد وہ ہستیاں ہوں کہ جن کا حکم چلتا ہو، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ اچھا جی. ام اتخذوا من دونه آلہہ، سورہ انبیاء میں آ جائیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 24. ام اتخذوا من دونه آلہۃ، ام اتخذوا من دونه آلہۃ، کیا ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود؟ قل، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ، برہانکم، اپنی برہان اور اپنی دلیل لے آؤ. کس چیز پر؟ اس چیز پر کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں. اور اگر تم وہ نہ لا سکو تو یہاں پر دیکھ لو کہ ہمارے پاس کیا ہے. ہذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ہے ذکر ان لوگوں کا، ذکر سے مراد جو ہے وہ پیغام ہے، وہ قرآن ہے. من معی، ان لوگوں کا جو کہ میرے ساتھ ہیں، و ذکر من قبلی، اور ان لوگوں کا ذکر بھی، ان لوگوں کا پیغام بھی، ان لوگوں کی جو دعوت تھی وہ بھی، جو کہ مجھ سے پہلے انبیاء تھے. تو ان کا، تم اگر اپنی برہان شرک پر نہ لا سکو تو یہ دیکھو کہ میری جو دعوت ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی دعوت ہے وہ دیکھ لو وہ کیا ہے. هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ حق کو پہچانتی نہیں ہے، بلکہ وہ حق سے اعراض کرتے ہیں، حق سے جو ہے وہ منہ موڑتے ہیں. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وما ارسلنا من قبلك من رسول، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، الا مگر یہ کہ نوحی الیہ، ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود سوائے میرے، الا انا، تو فاعبدونی، میری ہی عبادت کرو. یہ اس کا بیان ہے، وہ جو اوپر کہا نا، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اس کا بیان کیا ہے؟ اس کا بیان یہ ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، الا مگر یہ کہ نوحی الیہ، ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی کہ انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک معبود، عبادت کا مستحق، معبود برحق کوئی بھی نہیں مگر میں ہی، تو فاعبدونی، میری ہی عبادت کرو. اب زجر ہے اتخاذ ولد کے عقیدے پر. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اتخذ الرحمن ولدا، اللہ رب العزت نے اولاد بنائی ہے، اللہ کی کوئی اولاد بھی ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ نے بیٹا جنا ہے. تو سبحانہ، سبحانہ، اللہ رب العزت تو اس عیب سے پاک ہے. بل عباد مکرمون، نہیں ایسا نہیں ہے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے قرار دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کون ہیں؟ بل عباد مکرمون، وہ اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں، باعزت اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں. یعنی کہ وہ فرشتے جن کو یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یا وہ انبیاء جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے طرف جو ہے وہ بنوت کی نسبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود ہیں یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کی ذات میں شریک ہیں، بلکہ اصل میں وہ اللہ کے عباد ہیں، عباد ہیں، اور عباد مکرمون ہیں. لا یسبقو، یہاں پر فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. لا یسبقونہ بالقول، لا یسبقونہ بالقول، وہ آگے نہیں نکلتے ہیں اللہ رب العزت کی بات کے،
اللہ رب العزت کے حکم سے مسبقت نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے آگے نہیں نکلتے ہیں، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ رہے ہو، جن کو تم اللہ رب العزت کی معبودیت میں، اللہ رب العزت کی الوہیت میں اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، وہ اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی معبود ہونے میں، اللہ کی الوہیت میں اللہ کے شریک کوئی نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عباد ہیں۔ بل عباد مکرمون، اور لا یسبقونہ بالقول، وہ تو اللہ رب العزت کی بات سے آگے بھی نہیں بڑھتے ہیں، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ مکرمون ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے ساتھ اس کی الوہیت میں شریک نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ ان تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، اللہ کا علم جو ہے وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ محیط ہے، فرشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے محاط ہیں۔ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ ان معزز اور مکرم فرشتوں کو بھی اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو عبادت کا مستحق، عبادت کے لائق تو پھر اللہ ہی کی ذات ہے۔ فرشتے کس طرح اللہ کی الوہیت میں اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے آگے اور جو کچھ بھی ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون، اور یہ فرشتے باوجود اس کے کہ ان کی بڑی شان ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، لا یشفعون، یہ تو سفارش بھی نہیں کر سکتے ہیں، الا، مگر اسی کی، کہ لمن ارتضی، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت جس سے راضی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے کوئی ایسا اختیار دے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ رب العزت سے جس کو چاہیں چھڑوا لیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، کون سا عقیدہ کہتے ہیں ہم؟ جی، مونا نہیں بہن، یہ زبردستی اللہ تعالیٰ سے چھڑوا لینے والا عقیدہ، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ہاں زبردستی کہریا ہوتا ہے نا۔ ہاں، شفاعت قہریہ، جی شفاعت قہریہ۔ اچھا جی، لا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون، اور وہ خود جو ہے، یہ فرشتوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ خود ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن يقل منهم انی الہ من دونه، ومن يقل منهم انی الہ من دونه، اور اگر کوئی ان میں سے یہ کہے، ومن يقل منهم، اور جو کوئی کہے گا ان میں سے، کیا یہ کہ انی الہ من دونہ، کہ میں بھی اللہ کے علاوہ میں ہوں جو کہ معبود ہوں، تو فذالک نجزیہ جہنم، یہ ہے وہ کہ جس کو ہم جہنم کا بدلہ دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اولم یر الذین، یہاں سے جو ہے وہ تیسرا باب شروع ہو رہا، اولم یر الذین کفروا، کیا دیکھا نہیں ہے ان لوگوں نے جو کافر ہیں، کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا، وہ ملے ہوئے تھے، تو ففتقناہما، تو پس ہم نے ان کو جدا کر دیا ایک دوسرے سے، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے بنا دیا پانی سے ہر چیز کو زندہ، ہر چیز کی زندگی کا سامان جو ہے وہ ہم نے پانی سے کر دیا۔ افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ کیا پھر بھی یہ لوگ مانتے نہیں ہیں؟ عقلی دلائل مزید، وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے بنا دیے زمین میں رواسیا، ایسے پہاڑ کے، ان تمید بہم، کہ وہ کہیں زمین جو ہے وہ ان کے ساتھ
لڑک نہ جائے لوگوں کے ساتھ. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اسی زمین میں پھر فراخ راستے بھی بنا دیے. لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی راستوں کی رہنمائی پا سکیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. وہم عن آیاتها معرضون، اور یہ لوگ جو ہے وہ آسمان کی نشانیوں سے بھی اعراض برتتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے خلق اللیل والنہار، جس نے رات کو اور دن کو پیدا کیا. والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون، اور وہ سارے کے سارے اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اب زجر ہے کافروں کو جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، جس طرح پچھلی سورت کے آخر میں گزرا ہے. یہ قل کل متربص فتربصوا سورہ طہ کے آخر میں گزرا ہے نا. قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى. اللہ اکبر. اچھا جی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشگی عطا نہیں کی. اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو جو ہے وہ ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی. تو أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا اگر آپ کو موت آ جائے گی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اللہ. تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں گے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ لوگ بھی تو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کس طرح اللہ رب العزت نے ان کافروں کا نام و نشان بھی مٹا دیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جب بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ورفعنا لک ذکرک، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا نام جو ہے وہ اس کو اس طرح بلند رکھا ہے، اور اس طرح اس کو اس کا دوام اس کو اس طرح عطا کیا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کا تذکرہ ہوتا ہے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے. تشہد میں، اذان میں، ٹھیک ہے، شہادتین میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور بلکہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے راستوں میں سے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی راستہ اور ہے ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت تک پہنچنا جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کو اس بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر آگے. ٹھیک ہے صاحب. اچھا جی. کوئی اعتراض نہیں ہے اس جملے پہ آپ لوگوں کو؟ نہیں جی. نہیں، عموماً یہ بات کریں تو بعض لوگ تو بہت اس بات پہ بہت ناراض ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اصل میں بعض ہمارے لوگوں کے نا یعنی کہ دلوں کے اندر یا کچھ زیادہ ضرورت سے زیادہ حساسیت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ ایسی ایسی کلام کو بھی کہ جس کا درست معنی بھی ہو، وہ اس کو بھی درست معنی کے اوپر جو ہے نا وہ معمول نہیں کر سکتے، اس کے درست معنی کو سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ نہیں رکھتے. تو یہ جو جنید تھے، جنید بغدادی رحمہ اللہ، بہت بڑے ایک نیک شخص تھے. تو یہ وہ کہا کرتے تھے، ان کا یہ قول ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ سارے مسدود ہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ ہم اللہ کو براہ راست پکار نہیں سکتے. یہاں پر بات اس سیاق میں نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ رب العزت کا ناپسند کرنا کسی چیز کو. اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے. اللہ رب العزت کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت کے قرب کا کون کون سا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب کس کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے عبادت کے مناسک ہیں، چاہے وہ نماز کا طریقہ ہے، چاہے وہ روزے کا طریقہ ہے، چاہے وہ حج کا طریقہ ہے، چاہے وہ قربانی ہے. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے کے طریقے ہیں، وہ چیزیں جن سے اللہ رب العزت نے جن کو اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے، یہ تمام چیزوں کو جاننے کا ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت تک پہنچنے کے راستوں میں سے صرف یہی ایک راستہ ہے جو کہ موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا راستہ، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے. آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر آگے. اللہ اکبر کبیرہ. تو وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور ہم آپ کو سختی کے ذریعے اور آسانی کے ذریعے آپ کو آزماتے ہیں، فتنتاً امتحان کے لیے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم سب کا لوٹایا جانا ہے. پہلے ان کو زجر دیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا انتظار کرنے پر، اب جو ہے ان کو زجر دیتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا استہزاء کرنے پر. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، تو إِن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں آپ کو بناتے، إِلَّا هُزُوًا، مگر یہ کہ مذاق، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں. تحقیر کیسے کرتے ہیں؟ تحقیر ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا برا برا تذکرہ کرتا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، تو إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں آپ کو بناتے مگر یہ کہ مذاق اور ٹھٹھا ہی. أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے. وَهُمْ، اور خود ان کی حالت یہ ہے کہ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور خود وہ رحمان کے ذکر سے خود انکار کرنے والے ہیں، خود وہ توحید سے انکار کرتے ہیں، توحید کے منکر ہیں. خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے وہ جلد بازی سے پیدا کیا گیا، یعنی کہ جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے. سأریکم آیاتی، ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے. فلا تستعجلون، جلدی مت مچاؤ، جلدی مت مچاؤ، تمہیں جلدی اپنی نشانیاں جو ہے وہ تمہیں دکھا دیں گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب آئے گا، اس وعدے کا وقت کیا ہے، وہ کب ہمیں عذاب نظر آئے گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب کو. الزامی جواب: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، اگر ان کو پتہ چل جائے، لو يعلم الذين كفروا، کہ اگر یہ لوگ اس وقت کو جان لیں کہ حين لا يكفون عن وجوههم النار، کہ جس وقت یہ لوگ اپنے چہروں سے عذاب کو جو ہے وہ ہٹا بھی نہیں سکیں گے، روک بھی نہیں سکیں گے. ولا عن ظهورهم، اور نہ ہی اپنی پشتوں سے عذاب کو جو ہے وہ روک سکیں گے. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی مدد کیے جائیں گے. اگر یہ اس وقت کو جان لیں تو لما قالوا هذا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر یہ لوگ اس وقت کو جان لیں کہ جس وقت ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور جس وقت یہ اپنے چہروں سے اور اپنی پشتوں سے، اپنی پیٹھوں سے عذاب کو روک نہیں سکیں گے، اگر یہ اس وقت کو جان لیں تو کبھی بھی یہ باتیں نہ کریں. تو بل تأتیہم بغتتاً، دوسری بات یہ ہے کہ وہ عذاب پہلے سے بتا کر نہیں آئے گا. بل تأتیہم بغتتاً، بل تأتیہم بغتتاً، بلکہ وہ تو اچانک سے آ جائے گا. فتبہتہم، ان کو حیران کر دے گا. فلا یستطیعون ردہا، اور پھر یہ اس کو اپنے سے ہٹا بھی نہیں سکیں گے. ولا ہم ینظرون، اور پھر یہ بالکل بھی مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے.
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً استہزاء کیا گیا آپ سے پہلے بھی رسولوں کا، تو فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم، فحاقہ تو گھیر لیا اس عذاب نے، بالذین سخروا منہم، ان لوگوں کو کہ جو اس سے استہزاء کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے انبیاء کا بھی، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی۔ فحاقہ تو پس گھیر لیا، بالذین سخروا منہم، ان لوگوں کو کہ جو رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کس چیز نے گھیر لیا؟ ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اس چیز نے ان کو گھیر لیا، اپنے گھیرے میں لے لیا۔ چلیں یہاں سے آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔